بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایران اور اسرائیل کی جنگ کا بڑا ہاٹ ایشو چل رہا ہے پوری دنیا میں۔ پوری دنیا مختلف مسائل کے شکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نئے مسئلے میں جانا مبتلا ہو گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کو جب سے اسلام آیا نا، جتنی بھی کفر کی طاقتیں ہیں، باطل کی طاقتیں ہیں، یہودی ہیں، یہ یہودیوں کا، جوئش کا، عیسائیوں کا اور مختلف کفر کے جتنے بھی ماننے والے ہیں مشرکوں کا، یہ ایک رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نا وہ مختلف انداز میں ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اب کیا پوزیشن ہے، اب کیا پوزیشن ہے، اب کیا پوزیشن ہے۔ تو وہ ایک چیز میں نہیں، لڑائی میں نہیں، وہ ان کو علم میں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کی عبادت میں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے جو نا رہن سہن میں اب ان کا کلچر کیسے ہے، آج کل ان کے ایمان کے جذبے کیسے چل رہے ہیں، آج کل ان کی سوسائٹی کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا فیملی کلچر جو ہے نا کتنا سٹرانگ ہوا ہے۔ تو وہ ہمارے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور گہری نظر اس طرح رکھتے ہیں کہ انہوں نے، اگر ہم پاکستان کی صورتحال کو تھوڑا سا ماضی میں جا کر دیکھیں تو انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کو گو کے 4 صوبوں سے زیادہ وہ تقسیم نہیں کر سکے، بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، لیکن مسلمان اس پاکستان کے اندر جتنے بھی پاکستانی ہیں نا، ان کو انہوں نے ملٹیپل چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے انہوں نے ان کو صوبائی لسانی چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، اور یہ جو ہے نا پشتو ہے، یا تو یہ انہوں نے پہلے اس میں ڈیوائیڈ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے برادری میں ڈیوائیڈ کیا، پھر انہوں نے ان کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ یہ سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نا یہ ان پڑھ ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشن میں اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا کہ یہ جو ہے نا وہ آکسفورڈ کے ایجوکیشن والے ہیں، اور یہ میٹرک والے ایجوکیشن والے ہیں، تو ان کو یہ کم پڑھے لکھے ہیں اور یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سیاسی جماعتوں میں تقسیم کیا۔ تو اتنی دفعہ انہوں نے پاکستانیوں کو ڈیوائیڈ کیا، انسانوں کو ڈیوائیڈ کیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی کے اوپر اپنایا۔ اصل میں یہ سارے نا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پیرامیٹر ہوتے ہیں، جس کو آپ تھرمامیٹر کہہ لیں۔ یہ ٹیسٹ جب لگاتے ہیں نا تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کی جو ہے نا، جیسے ایک ڈاکٹر مریض کو چیک لگاتا ہے نا، تھرمامیٹر دیکھتا ہے اب کتنا ٹیمپریچر ہے، اب کتنا ٹیمپریچر ہے، اب کتنا ٹیمپریچر ہے۔ تو یہ ہمیں بھی اسی طریقے سے ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، ویپن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ ان کے ویپن کی کیا صورتحال ہے، ان کے لڑنے کی ان کی کیا صلاحیت ہے، ان کے اندر طاقت کتنی ہے، ان کا فائنانشیل ایشو کہاں تک سٹیبل ہے۔ تو مسلمان آج تک جب تک وہ جذبوں کے ساتھ وہ زندہ رہا ہے نا، یہ اس کو فائنانشیل کرائسس ہمیشہ سے رہا ہے، اس کو انٹرنل مسائل بھی ہمیشہ سے رہے ہیں، اس کو دیگر مسائل بھی ہمیشہ سے رہے ہیں۔ یہ جب بھی دنیا کے ساتھ لڑا ہے نا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے تو یہ جذبے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اس لیے ہماری جو آرمیز ہیں، ہمارے ایئر فورس ہے، پاک آرمی ہے، یا تو یہ جب بھی یہ جہاز اڑاتے ہیں یا جنگ میں لڑتے ہیں یا کوئی بھی تو یہ جذبوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے نا، وہ جذبہ ہے۔ ایک لفظ ہے کہ اللہ خیر رکھے گا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات کا جو یقین ہے نا، ساری دنیا کے اسلحہ اور ایٹم اور ساری طاقتیں مل کر جائے نا، یہ جو ایک لفظ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، مسلمان کی زبان کے اوپر جو اللہ رب العزت کا ایمان ہے، یقین ہے، اور اس کے اوپر اس کو بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ فوری طور پر اس کا پہلا نتیجہ تو یہ ملتا ہے کہ اس کو جو ہے نا حوصلہ اور صبر آ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں جب بھی لڑے ہیں نا، یہ اپنے اس کے جذبوں کے ساتھ لڑے ہیں۔ تو جب تک اس کا جذبہ جوان رہتا ہے نا تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اور آج بھی الحمدللہ یہ جتنے پہلے انڈیا اور پاکستان کی وار ہوئی اور اس کے اندر یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے جو جذبوں کی وجہ سے نا، پاکستانیوں کے جذبوں نے ان کو طاقتور بنایا،
اور انہوں نے دیکھیں نا وہی ادھر کے انسان بھی وہی ہیں جن سے رافیل اڑانا نہیں آیا، اور ادھر کے انسان کون ہیں جن کے جذبوں میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ان سے رافیل سے ہلکے جہازوں سے رافیل کو گرا دیا۔ تو بہرحال یہ جذبوں کی جو جنگ ہوتی ہے نا یہ بڑی طاقتور ہوتی ہے، اور جذبوں سے لڑنے والے ہمیشہ کبھی نہیں ہارا کرتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایران کی اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، پہلے انہوں نے پاکستان کو ٹیسٹ کیا، اب انہوں نے ایران کو ٹیسٹ کیا ہے، اور ایران کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایمان والا مسلمانوں والا جذبہ تو ہے، اور وہ بھلے ان کا فرقہ علیحدہ ہے یا موسٹلی ان کے فرقے کے لوگ الگ ہیں، لیکن ماننے والے تو اسلام کے ہیں۔ تو جتنا بھی مسلمانوں کو جب بھی یہ ہراتے ہیں نا یہ غداروں کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے اندر اس میں جاسوسوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس میں اس کے اپنوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کون بکاؤ مال ہے۔ تو ایران کے ساتھ بھی کچھ صورتحال ایسا ہوا، پاکستان بھی یہ جو جتنی دفعہ بھی جو ہے نا کرائسس میں گیا ہے، اور مسلمانوں کو جہاں جہاں پوری تاریخ میں ہسٹری میں شکست ہوئی ہے، تو یہ اپنے لوگ جو ہے نا انہوں نے تھوڑے میں نا پتہ نہیں کتنے لوگوں کا انہوں نے سودا کر لیا۔ تو یہ اگر جب تک یہ اپنے ساتھ رہیں گے تو مسلمانوں کی طاقت بڑھتی رہے گی۔ ہمارے اپنے اندر سے کچھ لوگ پرائے، جیسے ہمارے گاؤں کا کلچر ہے نا کہ گاؤں کے چودھری جو ہوتے ہیں وہ اس برادری میں سے جو مخالف برادری ہے اس کے اپنے اندر سے لوگوں کو خرید لیتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، پوری دنیا کے اندر بھی یہی چیز چل رہی ہے۔ تو ایک تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اور دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جتنی خبریں چل رہی ہیں نا مختلف، ان خبروں کو جو ہے نا وہ آپ کانوں کے اوپر نہ لے آئیں کہ اب یہ ہو گیا اور اب یہ ہو گیا، کیونکہ 90% جو ہے نا خبریں وہ جھوٹی ہیں۔ تو ورنہ آپ کی بے چینی بڑھے گی، آپ کا پریشانی بڑھے گی، آپ ایک عجیب سی جو ہے نا وہ کشمکش کا شکار ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں خبر دنیا ہی ختم ہونے والی ہے، پتہ نہیں پاکستان کے اوپر کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی سارے ویو شپ بڑھانے کے چکر میں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا اے آئی سے جنریٹ کر کے، اور جہاز اور کرش اور بلڈنگیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے انہوں نے جو ہے خبریں اور ویڈیوز اور ریلیں بنا کے پھینکی ہیں۔ تو ان کے اوپر بالکل یقین نہ کریں۔ جو اصل میں ہوتا ہے نا تو وہ تو ایجنسیز وہ اس کو تو شو آف ہی نہیں کرواتی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس کی خبریں بڑی لیٹ بعد بتن کہ صحیح سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل کہانی کیا تھی۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے مائنڈ کو جو ہے نا ڈسٹرب نہ ہونے دیں، اسکیٹر نہ کریں، اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ مل کر جو ہے نا اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر ان کے اوپر یقین رکھیں، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔